میرے نبی نے اتنا نوازا، جھک گیا سر شکرانے میں۔ لیکن آج تو کہاں کی اجازت، ڈائریکٹ پہنچا، اور نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں، اے بیٹی ہم کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ابا آ گئے، ابا بھی ہیں تو کون ہے؟ امام الانبیاء، کالی کملی والے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے در کا جبریل غلام ہے، جن کے در پر فرشتے سلام کرنے آتے ہیں، اور آج بھی نبی کے روضہ مبارک پر 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو میرے نبی پر مزار پاک پر درود پاک پڑھنے آتے ہیں، سلام پیش کرنے آتے ہیں۔ وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے، بیٹی نے بڑی محبت سے اپنے ابا کو بیٹھایا اور ساتھ ہی کیا فرمایا، اے بیٹی چلو میں آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوا ہوں، چلو بلانے کے لیے آیا۔ کہا ابا جان ابھی علی گھر میں نہیں ہے۔ کیا کہا؟ علی گھر میں نہیں ہے۔ تو کہا چلو نا۔ کہا نہیں ابا، جب تک کہ علی نہیں آ جائیں گے میں جاؤں گا، جب تک علی نہیں آ جائیں گے، میرے شوہر نہیں آ جائیں گے میں جاؤں گی نہیں۔ آج ہماری ماں بہن اجازت نہیں مانگتی، اگر جو ایک جوڑی کپڑا اپنی پسند کا بیوی کے لیے لے آئے، شوہر محبت میں لے آئے کہ یہ مجھ کو رنگ پسند ہے یا کپڑا اچھا ہے، کوٹن کا ہے یا کسی چیز کا ہے، تو معلوم ہے کیا کہتی ہو کہ تم سے تو لینے ہی نہیں آتا، تم سے تو لینے ہی نہیں آتا، اتنے پیسے دیے بتاؤ، اتنے کا یہ سوٹ میرے پڑوس کی لے کے آئی ہے 985 روپے کا، تم 1985 کا لی، تمہیں تو پیسے کا درد ہے جیسے یہ ارے بھائی یہ لیا ہے تجھے مصیبت کیا پڑ گئی، یہ اپنی پسند کا لے کر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کی مرضی کے مطابق بناؤ سنگار کرے، اس کو خوش کرنے کے لیے کرے، اور اگر جو بازاروں میں گھومنے کے لیے، گلیوں میں گھومنے کے لیے اس نے سنگار کیا، اچھا لباس پہنا، تو کل اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک جگہ حضرت جھگڑا ہو رہا دونوں میاں بیویوں دونوں میں، پیترا بہت جلدی بولتا ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ مسجد کے امام صاحب یا کوئی بزرگ بیچارے نکلے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی لڑنے، بیچارہ شوہر خاموش کھڑا، بیوی تو میاں ایکسپریس ٹرین سے چل رہی، ہاں اللہ اکبر۔ امام صاحب رک کے کہا بہن کیا ہو گیا، بس فوراً پیترا بدل دیا، روپٹہ گلے میں تھا، آپ سر پر رکھ لیا، کبھی منہ دکھا دے بھائی تو کبھی۔ آخرکار امام صاحب بولے بہن ہو کیا گیا، کم سے کم بتاتے تھے، تو رونا شروع کر دیا، اور پھر کیا کہا، اس کے آخری جملوں پہ آپ غور کریں، اور میری ماں بہن نے کیا کہا کہ امام صاحب کہ ہاں بس میری تو ایک ہی دعا ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے اگر جو یہ جھوٹ بولے تو یہ مر جائے، یہ جھوٹ بولے تو یہ مر جائے، اور آخر میں کیا کہہ رہی ہے معلوم ہے، اور اگر جو میں جھوٹ بولوں تو میں راڑ ہو جاؤں، یہ جھوٹ بولے تو یہ مر جائے اور میں جھوٹ بولوں تو میں راڑ ہو جاؤں، دونوں پھر میں اسی لڑکا دیا، اپنے اوپر کوئی فرق نہیں، کچھ نہیں، یہ جھوٹ بولے یہ مر جائے، میں جھوٹ بولوں میں راڑ ہو جاؤں۔ اللہ آج کا یہ حال ہے۔ میری ماں بہنوں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے مت جایا کرو۔ نبی کی لاڈلی بیٹی کی شان دیکھو اور مچل کر کہو سبحان اللہ۔ اور نبی کو بلانے کون گئے ہیں؟ نبی کو بلانے کون گئے ہیں؟ جن کے در پر جبرائیل بھی بغیر اجازت نہیں آتے، جن کے در پر بغیر اجازت فرشتے نہیں آتے، جن کے در پر بغیر اجازت صدیق اکبر نہیں آتے، عمر فاروق اعظم نہیں آتے، عثمان غنی نہیں آتے، علی مرتضیٰ نہیں آتے، دنیا کا کوئی انسان نہیں آتا۔ آج وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے تشریف لے گئے تو میرے نبی نے کہا اے میری بیٹی چلو آج میں تم کو بلانے آیا ہوں، تو بیٹی کہتی ہے اے ابا جان جب تک کہ علی نہیں آ جائیں گے میں جاؤں گی نہیں، اللہ اکبر، جب تک علی نہیں آ جائیں گے میں جاؤں گی نہیں۔ نبی مسکرائے
اور مسکرا کر ارشاد فرمایا ہے میری بیٹی میں بلانا ہے، وہ چلتی کیوں نہیں؟ میں نبی ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، میرے حکم کے سامنے علی کا کوئی حکم نہیں، میری بات کے سامنے علی کی کوئی بات نہیں۔ تو نبی کی لاڈلی بیٹی نے کیا کہا؟ مچل کر کہے سبحان اللہ، اے بابا جان قیامت تک کے لیے میں یہ انگلی نہیں اٹھواؤں گی، قیامت تک کے لیے میرے بابا جان کی امت کی عورتیں کہیں گی کہ اگر جو آج میں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر جا رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، کل نبی کی بیٹی بھی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر چلی گئی تھی، تو اے ابا جان قیامت تک کی عورتیں میرے بابا جان کی نبوت پر انگلی اٹھائیں گی، قیامت تک کی عورتیں میرے بابا جان کی پگڑی پر انگلی اٹھائیں گی۔ اس لیے بابا جان آج یہ بیٹی، آج یہ نبی کی لاڈلی بیٹی آپ کی امت کی عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ جب نبی کے بلانے پر شوہر کی اجازت کے بغیر نبی کی بیٹی نہیں گئی تو تیری کیا اوقات ہے، تیرے باپ کی کیا اوقات ہے جو تو اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی، اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ اس لیے نبی کی لاڈلی بیٹی نے فرما دیا اے میری نہ بابا جان کی امت کی عورتوں، جب تک کہ تمہارا شوہر تم کو گھر سے جانے کی اجازت نہ دے کسی حال میں بھی اپنی چوکھٹ سے قدم باہر مت نکالنا۔ یہ پیغام دیا نبی کی لاڈلی بیٹی نے۔ ابھی دونوں باپ اور بیٹی کی گفتگو چل رہی ہے، اتنے حضرت مولا علی بھی مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ مولا علی نبوت کی خوشبو سے پہچان لیا مولا علی نے، نبوت کی خوشبو سے پہچان لیا مولا علی نے کہ آج نبی گھر میں تشریف فرما ہے، نبی گھر میں تشریف فرما ہے۔ آواز لگائیے فاطمہ الزہرا اندر آنے کی اجازت دو۔ فاطمہ الزہرا نے اجازت دی اور نبی سے فرمایا اے بابا جان دیکھو میرے شوہر تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ اور نبی کتنا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے۔ آؤ چند جملوں میں آپ کو یہ بتاؤں گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے کر جاتی تھیں تو میرے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور نبی کا کھڑا ہونا پوری کائنات کا کھڑا ہونا ہے۔ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیا اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے بوڑھوں، جب تمہارے گھر پر تمہاری بیٹی آیا کرے تو اس کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے تم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ تمہاری بیٹی تم سے محبت بے پناہ کرے۔ اور میرے نبی چادر تطہیر پر اپنی بیٹی کو بٹھلایا کرتے تھے۔ اللہ سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی چادر تطہیر کی مالکہ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت مولا علی نے کہا نبی تشریف لائے؟ عرض کیا ہاں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو علی سے کیا کہا حضرت فاطمہ الزہرا نے کہ آج مجھ کو بلانے آئے۔ کیا کہا؟ جملوں پر غور کریں۔ کہا کہ آج مجھ کو میرے بابا جان بلانے آئے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ گئیں کیوں نہیں؟ جب نبی بلانے آئے تو جانا چاہیے تھا۔ میں کون ہوتا ہوں کہ نبی بلانے آئے اور اللہ اکبر، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ تو کیا کہا فاطمہ الزہرا؟ کیا کہا؟ اے پیارے علی یہ بات تو سچ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلانے کے لیے آئے، میرے بابا جان بلانے کے لیے آئے، لیکن اے پیارے علی میں آج تمہاری اجازت کے بغیر اپنے گھر سے قدم باہر نکال دیتی تو میرے بابا جان کی امت کی عورتیں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی چلی جایا کرتی اور وہ کہا کرتی کہ نبی کی لاڈلی بیٹی بھی کل اپنے شوہر سے اجازت کے بغیر اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ تو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں، میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ قیامت تک کے لیے میرے بابا جان کی امت کی عورتیں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہ نکالیں۔ اس لیے نہیں، اللہ اکبر، علی مسکرائے، نبی سے ملاقات کی، نبی نے ارشاد فرمایا علی ہم فاطمہ کو لینے آئے، اجازت دے دو۔ اور آج تو بھائی جان قاری صاحب ذرا سی انبن ہو جا بس شوہر میں اور بیوی میں، اور اگر جو باپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی میں وہ میری بیٹی میں اور میرے داماد میں تھوڑی سی انبن ہے تو 4 موٹر سائیکلوں پر 10 آدمی اور کہے گا بھئی تیری ہمت کیا ہے؟ ابے تجھے لڑکی میں نے دے دی تو یہ سمجھ رہا کیا؟ آج کا یہ حالات پورے گھر کو جہنم بنا دے گا دونوں کے بعد۔ یہ نہیں کہے گا بیٹی سے کہ بیٹی یہ تیرا شوہر ہے، اس کی عزت ہے، تیرے اوپر فرض ہے اس کی عزت کرنا، یہ نہیں کہے گا۔
पूरे घर को तिरम बिरम कर देगा। और अगर जो बेटी का हाथ लग जाए तो मोबाइल पे फोन करेगी और कहेगी अब्बा जिस दिन से इस घर में आए हूँ भाड़ धोकने लगा, वो कुछ ना करा, कैसे नन्हे घर में कर दिया, कैसे जाहिलों में कर दिया, मुझे जल्दी से बुला कर ले जाओ, वरना ये कैप्सूल जहर का बहुत दिनों से रखा है, इस्तेमाल कर लिया। क्या वो गैस पे रखा हो? हाँ, चाहे वो गैस पे रखा हो। बाप कहेगा बोले जल्दी से चलो। आगर आने के बाद अपने दामाद से नहीं पूछेगा, अपने रिश्तेदारों से नहीं पूछेगा, सीधा बेटी से कहा चल अब्बा से कोलूम पिलवाई दो। बस बेटी तो पहले तैयार बैठी, स्टार्ट हुई, वो तो रुकने कब चाह रही थी। ऐसे बापों ने अपनी बेटियों के घर तबाह और बर्बाद कर दिया। जरा सी बर्दाश्त कर लेता और अपनी बेटी को फोन पर समझाता है, बेटी आज ये तेरा घर नहीं बल्कि तेरा घर तो असल में वो ही है, लेकिन मेरी बुढ़ापे की लाज रख ले, मेरे सफेद बालों की लाज रख ले, मेरे बुढ़ापे की लाज रख ले, मेरी इज्जत का जनाजा मत निकाल, बल्कि जो तेरा शोहर कहे उसी बात को मान ले। ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, अपने शोहर की इजाजत के बगैर तू घर से कदम बार मत निकाले, अपने शौहर की मर्जी के मुताबिक अपने घर में रहती रहे। ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, इस तरह से तू अपनी जिंदगी को गुजार तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों वो रिश्तेदारी भी बनी रह जाएगी और उस वो घर भी जन्नत की क्यारी बन जाएगा। लेकिन कहता ही नहीं बाप, कहता ही नहीं, बस कहवे इसने जहेज में मोटरसाइकिल मांगी, मैंने अपनी बेटी को बर्तन मांजने के लिए। और आजकल तो मामला ये है कारी साहब कि भाईजान जहेज में गैस सिलेंडर और चूल्हा पहले दे दिया, बोले जा और जाते ही देख चूल्हा अलग रख ले, चूल्हा तो मैंने दे दिया। अब जो मांग रहे हैं जहेज उनका सबका जो बेड़ा गर्क हो गया, वो कह रहे हैं यार बोलता ही नहीं, अब तो बहू है वो नहीं बोलती। वे बोले कैसे, तूने भी तो कल भिखारी इंटरनेशनल हो गया, तू भी तो यही चाह रहा है कि सब कुछ बेच दे, जमीन बेच दे, मकान बेच दे, दौलत बेच दे और मेरा कटोरा भर दे, मेरा पेट भर दे। मेरे दोस्तों किसी की बेटी पर माल मत मारो। मैं जहेज पर तमाम उलमाए किराम लानत भेजते हैं ऐसे जहेज पर जिस जहेज की वजह से किसी की रिश्तेदारी खराब हो, जिस जहेज की वजह से रिश्तेदार का घर बर्बाद हो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे नबी ने अपनी 4 बेटियों की शादी की लेकिन किसी को भी जहेज नहीं दिया।